अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सैयद मीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल आज में मौजूद। जनाब, आज जो है वो हमारा प्रोग्राम वैसे चल रहा है जो हजों का, और हमारे जो मोहतरम मुकर्रम जिसके लिए चैनल की आन है शान है, उनकी वजह से चैनल में रूहानियत है, तो उनकी रूहानी वाइस रूहानी बातें और उनके रवाबित जो वह हमारे साथ वो वहाँ से कर रहे हैं, वो नूरानी फैज़ हमें दे रहे हैं, वो रूहानी बातें हमसे कर रहे हैं, तो हम मन वन आपको वो दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी इमदाद मेमन साहब ने उम्रा कर लिया। उम्रे की उनको हम पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। महतारिक उन गरीब नौजवानों की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उनकी सारे लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि ये हमारा मसीहा है, तो हम सब के लिए हम उनको दुआएं करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह करीम ने उनको अपनाया। इतने लोग यहाँ बैठे, 67,000 लोग हाजी इंतजार में थे, मगर हाजी इमदाद साहब को अल्लाह ने चुन लिया। ये होती है मोहब्बत, अल्लाह करीम ने उसको चाहा। ये आपको देखो, अल्लाह की मोहब्बत उनके साथ, इतने लोगों ने उसको चुन लिया, तो वो चले गए वहां। अल्लाह करीम ने उसको उम्रा कराया, ये बड़ी मोहब्बत की बात है। हाजी साहब जब वैसे तो बहुत सी मरतबा गए हैं, और आज जब अल्लाह ने उस पर मेहरबानी की तो काबे में जैसे दाखिल हुए तो एक जज्बाती कैफियत में लोगों को देखा। जो पहली मर्तबा काबे पर नजर पड़ती है, जो कैफियत है, वही हम आपको दिखाते हैं। आइए देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो जब आदमी पहुंचता है मक्के में काबे की तरफ, तो अल्लाह के हम्द सना गाता है, सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह करीम, ये तुम्हारा करम है कि आप हम पर मेहरबान हुए, अपने काबे का दीदार कराया, आंखें ठंडी कर दी। तो एक मोहब्बत भरी हम्द जो हाजी इमदाद अली मेमन की दिल की आवाज़ है, हम आपको सुनाते हैं, आइए सुने। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, अरफा वाला नाम तेरा कुल
فیکن ہے کام تیرا، عرفہ والا نام تیرا، کن فیکن ہے کام تیرا، ہر شے پہ ہے ذکر تیرا، لا الہ الا اللہ یا جی جناب، سنا آپ نے تو روح منور ہوا الحمدللہ۔ تو حاجی صاحب کی آج منا روانگی ہے، تو انہوں نے جو بات کی، جو باتیں کی منا کے حوالے سے، اس کی روانگی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو آئے ہم آپ کو ان کی زبانی منا کی تیاری اور وہاں کا منظر کشی آپ کو دکھاتے ہیں، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام ہم سب نے باندھ لیا اور ہم نے سب نے نیت کر لی، ہم نے تلبیہ لگا دیا۔ اب ہماری روانگی منا کے طرف ہے، سارے کے سارے ساتھی جو نا بس میں بیٹھ گئے ہیں اور منا کی طرف روانگی ہو رہی ہے۔ تو منا کی طرف روانگی کے وقت زیادہ سے زیادہ تلبیہ لگائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم زیادہ میں زیادہ تلبیہ لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے طرف متوجہ کریں۔ جتنا ہم زیادہ میں زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف متوجہ کریں گے، اتنا اللہ کے قریب اور اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں، یہ سفر جو ہے نا بڑا اللہ کا وفد، اس سفر کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا وفد ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وفد کو اپنا وفد کہا ہے۔ تو ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس طرح سفر کرا جس طرح تو چاہتا ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق سفر کریں گے تو اللہ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ اس سفر کا مطلب اللہ کو پانا ہے، اس سفر کا مطلب اللہ سے تعلق بنانا ہے، اس سفر کا مطلب اللہ کو پہچاننا ہے۔ جتنا اللہ کے تذکرے کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی باتیں کرتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت ہونے کو بولتے چلے جائیں گے، اتنے بے قدر اندر میں اللہ کی عظمت آتی چلی جائے گی، اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا، اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے، اللہ کو جانتے چلے جائیں گے۔ کوئی بھی فضول بات نہ کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا وفد سمجھیں کہ اللہ کا وفد ہے، اور ہر وقت اللہ کے تذکروں میں اپنے وقت کو قیمتی کریں۔ جتنا اپنے وقت کو قیمتی کریں گے اللہ کے تذکروں کے ساتھ، اتنا ہم اللہ رب العزت علی کو پہچانتے چلے جائیں گے۔ یہ سفر اللہ سے لو لگانے والا سفر ہے، اس میں بار بار جتنے زیادہ میں زیادہ تذکرہ کریں گے اتنا اللہ کو پالیں گے۔ جی جناب، تو حج کا سفر رواں دواں ہے۔ منا، پھر ہم عرفات بھی آپ کو لے چلیں گے، مزدلفہ لے چلیں گے، پھر جمرات، جو بھی رکن ہمارے حاجی صاحب کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے۔ مگر وہ آج بھی دکھی دل سے دعا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ وہ ایک ایسا مومن ہے جو اپنے ساتھ غریبوں کو لے کے چلتا ہے، اپنے ساتھ غریبوں کے درد کو لے کے چلتا ہے، اپنے ساتھ ساتھیوں کے دکھ کو لے کے چلتا ہے۔ اب میری بات دیکھیں، میری زندگی میں پتہ ہے کتنی تکلیفیں، بہت تکلیفیں حاجی صاحب کو پتہ ہے، اور میں بغیر کہے مجھے پتا ہے وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ میرے بچوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، ہماری یتیم بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا ہے، ان کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جب وہ میرے حج سے آئیں گے تو ہم ان کو گلے لگائیں گے، وہ دعائیں وصول کریں گے۔ تو ایک وجد آمیز، ایک روحانی آمیز ایک دعا ہے جو حاجی صاحب نے کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ سنیں۔ یہ آج کی دعا ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی عقیدت میں اتنے ہیں وہاں بھی کہ کہتے ہیں تھوڑی بھی بات کر لے۔ تو
حرم میں، کبھی مدینے میں کے حرم میں، کبھی مکے کے حرم میں، کبھی گھر پر، کبھی مسجدوں پر جو واعظ کرتے ہیں. تو آج کا جو واعظ ہے یہ آپ کو ایک دعا ہے، ایک بہت بہترین دعا جو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے گی. یہ سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام ہم سب نے باندھ لیا اور ہم نے سب نے نیت کر لی، ہم نے تلبیہ لگا دیا. اب ہماری روانگی منا کے طرف ہے. سارے کے سارے ساتھی جو نا بس میں بیٹھ گئے ہیں اور منا کی طرف روانگی ہو رہی ہے. تو منا کی طرف روانگی کے وقت زیادہ سے زیادہ تلبیہ لگائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم زیادہ میں زیادہ تلبیہ لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے طرف متوجہ کریں. جتنا ہم زیادہ میں زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف متوجہ کریں گے اتنا اللہ کے قریب اور اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا. اور میرے دوستوں بزرگوں، میری مائیں بہنیں، یہ سفر جو ہے نا بڑا اللہ کا وفد، اس سفر کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا وفد ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وفد کو اپنا وفد کہا ہے. تو ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اس طرح سفر کرا جس طرح تو چاہتا ہے. جب ہم اللہ سے اپنی چاہت کے مطابق سفر کریں گے تو اللہ ہمیں مل جائے گا. کیونکہ اس سفر کا مطلب اللہ کو پانا ہے، اس سفر کا مطلب اللہ سے تعلق بنانا ہے، اس سفر کا مطلب اللہ کو پہچاننا ہے. جتنا اللہ کے تذکرے کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی باتیں کرتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العزت ہونے کو بولتے چلے جائیں گے، اتنے بے قدر اندر میں اللہ کی عظمت آتی چلی جائے گی. اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا، اللہ کو پہچانتے چلے جائیں گے، اللہ کو جانتے چلے جائیں گے. کوئی بھی فضول بات نہ کریں. ہم اپنے آپ کو اللہ کا وفد سمجھیں کہ اللہ کا وفد ہے اور ہر وقت اللہ کے تذکروں میں اپنے وقت کو قیمتی کریں. جتنا اپنے وقت کو قیمتی کریں گے اللہ کے تذکروں کے ساتھ، اتنا ہم اللہ رب العزت علی کو پہچانتے چلے جائیں گے. یہ سفر اللہ سے لو لگانے والا سفر ہے. اس میں بار بار جتنے زیادہ میں زیادہ تذکرہ کریں گے اتنا اللہ کو پالیں گے. تو سارے ساتھی اس کی نیت کر لیں اور ایک دفعہ پھر تلبیہ لگائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جزاک اللہ. جی جناب، سنیے آپ نے، یقیناً دل روشن ہوا ہوگا. تو ہم کہتے ہیں آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. اے میرے اللہ کریم، حاجی صاحب کی دعائیں قبول فرما. ان کی نسبت ہماری زندگی میں بھی خوشیاں اللہ، کیونکہ یہ ہمارا رہبر، ہم ان کے پیچھے ہیں. آپ اللہ ہو، ہمارے سب کے اللہ کریم ہو، ہم سب کے لیے سعادتیں ہیں، ہم سب کے لیے رحمتیں ہیں. تو ہماری دعائیں بھی قبول کیجئے. ہماری زندگی میری بہت مشکل ہے، میری زندگی آسان کیجئے. میں عزت سے جینا چاہتا ہوں، میں خوشی سے جینا چاہتا ہوں، آزادی سے جینا چاہتا ہوں. اللہ کریم حاجی امداد صاحب کی زبانی میری بات اور نبی کے صدقے میں میری دعائیں قبول فرما. تو آج تو اس دعا پر پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے نیا پروگرام لے کے. تب تک اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.